نثار نے کانکھیوں سے الہی بخش کو دیکھا جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نثار اس میں آنے والی نئی تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا اور حیران تھا۔ یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن سے دیکھا تھا۔ اس میں تبدیلیاں ایسے آ رہی تھی جیسے وہ بہت تیزی کے ساتھ مختلف ادوار سے گزر رہا ہو۔ نثار نے زندگی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گزاری تھی۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گزرنے والی زندگی ایک بہت بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ ایم اے کی ڈگری بھی آدمی کو اتنا عقل مند اور مردم شناس نہیں بناتی جتنا سڑکیں بنا دیتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آدمی بہت کچھ دیکھتا اور دیکھتے دیکھتے سمجھنے لگتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، اس کے ہر روپ سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ کچھ تو خود پر گزرتی ہے اور کچھ مشاہدہ سکھا دیتا ہے۔ نثار بھی بہت سمجھدار آدمی تھا، وہ حساس بھی تھا، اس لیے فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بھی اس کا مشاہدہ بہت بہتر تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن دیکھا تو اس کا تاثر تھا کہ وہ بہت خوددار قسم کا آدمی ہے۔ اسے وہ ایک ایسا شخص لگا جو بے وقاتی کے احساس تلے دبا جا رہا ہو۔ اس نے سوچا شاید گھر میں اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہوگی، ماں باپ دوسرے بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں اسے بے وقت سمجھتے ہوں گے، بہن بھائی دیگر بہن بھائیوں کو اس پر فوقیت دیتے ہوں گے، اسی لیے اس کے اندر احساس کمتری کی حد کو پہنچا ہوا انکسار ہے۔ پھر الہی بخش خوددار بھی تھا لیکن دوسروں کی عزت کرنا بھی جانتا تھا۔ یہ بات تو نثار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الہی بخش کو صرف عشق کرنا سکھایا گیا تھا، بلکہ سکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ عشق کرنا تو نہیں سیکھ سکا تھا کہ یہ سیکھنے والی چیز ہی نہیں، یہ تو ہو جاتی ہے، اور ہو جائے تو آدمی کو سارے آداب خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ ہاں، اس کوشش کے نتیجے میں الہی بخش کو عزت کرنا ضرور آ گیا تھا، اور وہ ہر شخص کی عزت کرتا تھا بغیر کسی تفریق کے۔ جس دن استاد قاسم کو رخصت کیا جا رہا تھا، الہی بخش پورے دن پوری رات ان لوگوں کے ساتھ رہا تھا۔ اس روز نثار نے اسے بہت غور سے اور بہت قریب سے دیکھا تھا۔ استاد قاسم نے مزدوری میں الہی بخش کا حصہ بھی لگایا تھا۔ نثار جانتا تھا کہ اس پر کسی ساتھی کو اعتراض بھی نہیں تھا، لیکن الہی بخش کو وہ پیشکش بہت بری لگی تھی۔ اس کے نزدیک اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے سامان نہیں ڈھویا تھا۔ وہ رقم لینا اس کی خودداری کی توہین تھی۔ وہ تو فٹ پاتھ کا ساتھی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ چلا آیا تھا، اس لیے بھی کہ قاسم کا وہ بہت احترام کرتا تھا۔ پھر بھی اس نے نہ چاہتے ہوئے وہ رقم قبول کر لی۔ یہ صرف عزت کی بات تھی۔ نثار نے خود کو الہی بخش کی جگہ پر رکھ کر سوچا تو یہ بات اس کی سمجھ میں آئی۔ الہی بخش کے نزدیک وہ رقم لینا اس کی اپنی بے عزتی تھی، تو استاد قاسم کے اصرار کے باوجود اس رقم کو قبول نہ کرنا نہ صرف قاسم کی بلکہ پوری ٹولی کی بے عزتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بے عزتی گوارا کر کے وہ رقم لے لی تھی، لیکن موقع ملتے ہی اس نے اپنی عزت بھی بحال کر لی تھی۔ وہ رقم اس نے اپنے پاس سے اضافہ کر کے لٹا دی تھی۔ نثار ہی کو تو دی تھی، اور کتنا اصرار کیا تھا اس کے لیے، اور اس طرح کہ کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ الگ بات ہے کہ نثار نے سب کو بتا دیا تھا۔ یوں ٹولی کے مزدور الہی بخش کی اور عزت کرنے لگے تھے۔ لیکن نثار کو ایک خلش رہی تھی، کون جانے الہی بخش نے اپنی جیب میں کچھ چھوڑا بھی یا نہیں، سب کچھ استاد قاسم کے لیے دے دیا ہو۔ الہی بخش جیسے آدمی سے یہ بعید بھی نہیں تھا۔ نثار کو ایک اور منظر بھی یاد تھا۔ جب وہ لوگ ٹھیلا لے کر استاد قاسم کے گھر پہنچے تو قاسم کی بچیاں بھی ٹھیلا دیکھنے کے لیے بےتاب ہو کر پردے کے پاس آ گئی تھی۔ اس وقت الہی بخش کے سوا ہر مزدور کی نظریں پردے کی طرف اٹھی تھی، چاہے ایسا ایک پل کے لیے ہی ہوا ہو۔ نثار کو وہ بات بری نہیں لگی تھی، سب کا رد عمل فطری تھا، مگر اس میں میلا پن نہیں تھا۔ لیکن الہی بخش نظریں جھکا کر بیٹھا رہا تھا، اور الہی بخش تو تارک روڈ کے فٹ پاتھ پر سرسراتے رنگین آنچلوں، لچکتے جسموں اور ہلکورے لیتی خوشبوؤں کے درمیان بھی نظریں جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ پھر اس میں تبدیلی آئی۔ وہ نظریں اٹھا کر نسوانی چہروں کو ٹٹولنے لگا تھا، مگر نثار کو اس کی وہ نظریں بھی بری نہیں لگی تھی۔ ان نظروں میں بو الحوثی نہیں تھی، ایک تڑپ تھی، ایک تلاش تھی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ان دنوں وہ بہت بے چین اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ کام ملتا تو ٹالنے کی کوشش کرتا، جیسے اپنا ٹھیا چھوڑنا اسے گوارا نہ ہو، جیسے وہ یہاں سے اٹھ کر گیا تو اس کی کوئی بہت ہی قیمتی چیز کھو جائے گی۔ اور اب اس میں ایک اور تبدیلی آئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھانا پھر چھوڑ دیا تھا، اب وہ پھر سے سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اصولاً تو نثار کو یہ دیکھ کر سوچنا چاہیے تھا کہ الہی بخش پھر پہلے جیسا ہو گیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے۔
پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے کی جھکی ہوئی نظروں میں اس کا فطری شرمیلا پن تھا، جبکہ اب وہ کبھی اتفاقاً نظریں اٹھاتا اور سامنے لڑکیوں عورتوں کا ہجوم ہوتا تو وہ اس کے آر پار دیکھتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس کی نگاہوں میں بے نیازی اور طمانینت ہوتی، جیسے تلاش ختم ہو گئی ہو، جیسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے مل گیا ہو، جیسے اب اسے کسی اور سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھا ہوتا، تب بھی اس کے اندازے میں، اس کے چہرے پر طمانینت ہوتی۔ وہ پہلے والی بے چینی اور اضطراب ختم ہو گیا تھا۔ ایک اور تبدیلی آئی تھی۔ اب کوئی کام ملتا تو وہ پہلے سے زیادہ انکساری اور عاجزی سے بات کرتا تھا۔ مثلاً کوئی آیا اور کہا کہ گھر میں رنگ و روغن کرانا ہے، درمیان میں تو وہ جیرا کرنے لگا تھا، مزدوری ریٹ سے زیادہ مانگتا، کوشش کرتا کہ گاہک اسے چھوڑ جائے اور کوئی اور کاریگر دیکھ لے۔ اب وہ کہتا، کر دیں گے صاحب جی، کیا لوگے؟ وہی دہاڑی صاحب جی، 25 روپے روز۔ نہیں بھائی، دہاڑی کے چکر میں تو تم لوگ کام لمبا کر دیتے ہو، میں بہت بھگت چکا ہوں۔ تو پھر صاحب جی تم چل کر گھر دیکھ لو، پھر ٹھیکے کی بات کر لیں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں صاحب جی، آپ میرے ساتھ بے انصافی تھوڑی کرو گے، جو جی چاہے دے دینا۔ یہ تقریباً 15 دن پہلے کی بات تھی اور نثار جانتا تھا کہ اس کے بعد سے اب تک الہی بخش کو کوئی کام نہیں ملا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دہاڑی والے مزدوروں کے ساتھ یہ نرم گرم چلتا رہتا ہے، لیکن توازن قائم رہتا ہے۔ کام کے 2-3 دن اچھے دن پھر بیکاری کے 4-6 دنوں کی تلافی کر دیتے ہیں، مگر نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی بیکاری لمبے عرصے سے چل رہی ہے۔ آخری کام بھی اسے 2 ہفتے پہلے ملا تھا۔ ایک خیال نے نثار کو چکا دیا۔ وہ اٹھا اور الہی بخش کے پاس چلا گیا۔ اس کے برابر میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پکارا، لیکن الہی بخش اپنے آپ میں گم رہا۔ نثار نے اسے پھر پکارا۔ وہ اسے جھنجھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو چکانا کبھی نہیں چاہیے۔ بالآخر 4تھی-5ویں آواز پر الہی بخش کی محویت ٹوٹی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی نظریں نثار سے ملی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نثار سچ مچ دہل کر رہ گیا۔ زندگی کے اس نئے اور مختلف دور میں الہی بخش بہت خوش تھا۔ فاقہ مستی کا تجربہ اسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک تصور تھا جو اسے ہر لمحہ سرشار رکھتا تھا۔ اسے کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کے پاس خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ ہر حال میں خوش تھا۔ وہ خود بدل گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی، دن رات بدل گئے تھے، معمولات بدل گئے تھے۔ تنہائی تنہائی نہیں تھی اور محفل محفل نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ کوئی اس سے بات کرتا تو اسے اچھا لگتا۔ جھنجھلاہٹ اس کے مزاج سے خارج ہو گئی تھی۔ وہ رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلتا، خوب چہکتا، ہنستا بولتا۔ رات کو سب سو جاتے تو وہ دیر تک جاگتا۔ البتہ دیر تک سونے کی برائی پر اس نے چند ہی دنوں میں قابو پا لیا تھا۔ نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتوار کو چھٹی ہوتی اور وہ جی بھر کے سوتا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، پہلے اس کی وہ کمزوریاں تھیں۔ وہ نیند کا بہت پکا اور بھوک کا بہت کچا تھا، مگر اب یہ کمزوریاں دور ہو چکی تھی۔ اسے عشق کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے سمجھ لیا کہ عشق انسان کی ہر کمزوری دور کر کے اسے عجیب طاقت بخشتا ہے۔ عشق فاقہ مستی سکھاتا ہے، ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ ہر روز نیند پوری کیے بغیر وہ معمول کے مطابق اٹھتا اور فجر کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد عام دنوں میں وہ کام پر چلا جاتا اور اتوار کا دن ہوتا تو نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا۔ صبح سویرے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ سوئے ہوئے گرد و بیش سے ہمیشہ کی طرح محفوظ ہوتا۔ پھر چہل پہل شروع ہوتی اور وہ کام ملنے کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک نیا معمول اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی وہ 12:15 بجے کھانے کے لیے اٹھتا، 1:30 بجے وہ واپس آتا۔ اسے یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ اس وقفے میں اس نے کتنے بنگلے کے چکر لگائے جس میں سادی رہتی ہے۔ کتنی بار وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بنگلے کے سامنے سے گزرا ہے۔ وہ ایک بار اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، پھر اس نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اتنا کافی تھا کہ اس طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کی کیفیت رقص کی سی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سادی کا چہرہ ہوتا ہے اور اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی نغمہ سنا رہا ہو۔ اتنی خوبصورت کیفیت کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس تمام عرصے میں اس نے سادی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر اسے سادی نظر آ گئی تو کیا ہوگا۔
وہ کیا کرے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ اب اسے سعدی کو دیکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا۔ جس کی تصویر ہر وقت نگاہوں میں بسی رہتی ہو، اس کی جستجو کیا مانی؟ یعنی وجہ یہ ہے کہ اب وہ سر جھکا کر بیٹھتا تھا، اس کی آنکھیں اب رنگین رونقوں کو نہیں ٹٹولتی تھی، بلکہ اب اسے سعدی کے مانوس آواز اپنے قریب کہیں سنائی دیتی تو بھی وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ شاید وہ سیر چشم ہو گیا تھا۔ ایک اور نیا معمول بھی بنا تھا۔ کام نہ ملنے کی صورت میں اب وہ شام سے پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا۔ تارک روڈ کی رونقوں میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر کی تنہائی اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ اسے مطالعہ کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی شاعری کی کوئی کتاب مل جاتی تو وہ زیادہ ہی شوق سے پڑھتا۔ عام طور پر وہ ڈائجسٹ پڑھتا تھا۔ کبھی کوئی ادبی ناول یا کتاب مل جاتی تو بھی پڑھتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی دنیا وسیع ہوتی جا رہی ہے، اس کا ذہن بھی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا ہے، جو موجود تھا لیکن دریافت کیے جانے کا منتظر تھا۔ اس وقت بھی وہ سعدی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ اسے پکارے جانے کا مہوم سا احساس ہوا، مگر یوں جیسے فریب سماعت ہو۔ پکار بڑھتی گئی اور آواز کا حجم بھی بڑھتا گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ نثار اس کے پہلو میں بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ کیا بات ہے نثار بھائی؟ اس نے سادگی سے کہا۔ نثار کچھ دیر جواب میں کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش نے اچانک جو نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اسے نکاہت نظر آئی۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے پہلے یہ خیال کیوں نہیں کیا۔ اسے احساس جرم ستانے لگا۔ آنکھوں میں وہ نکاہت تو اس نے بہت دیکھی تھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنی آنکھوں میں بھی۔ خاصی کوشش کر کے نثار نے خود کو سنبھالا۔ سوال یہ تھا کہ بات کیسے کی جائے۔ الہی بخش کی خودداری سے وہ خوب واقف تھا۔ معاملہ بہت نازک تھا۔ تجھ سے بات کرنے کو جی چاہ رہا تھا بخشے، نثار نے کہا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کن سوچوں میں گم رہتا ہے، پر لگتا ہے میں مخل ہو رہا ہوں۔ ارے نہیں نثار بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دوران نثار بہت تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مزید مہلت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سوال اٹھایا۔ آج کل تو بہت جلدی گھر چلا جاتا ہے۔ ہاں نثار بھائی، گھر میں کیا دل لگتا ہوگا؟ پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے نثار بھائی۔ یہ دیکھو، الہی بخش نے اپنے تھیلے میں سے ڈائجسٹ نکال کر دکھایا۔ اچھی بات ہے، نثار نے سر ہلا کر کہا۔ پھر بولا، یار بخشو، آج میں کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ الہی بخش کا چہرہ فک ہو گیا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے نثار بھائی۔ الہی بخش کے چہرے کے تاثر نے نثار کے اندازے کی پکی تصدیق کر دی تھی، مگر پوری بات کرنے کے لیے بات آگے بڑھانا ضروری تھا۔ ایک بات کہنی ہے تجھ سے، اس نے کہا۔ تو سوچے گا کہ میں بہت بے شرم آدمی ہوں، لیکن یار بخشے، آدمی جسے اپنا سمجھتا ہے اس سے تو بات کر سکتا ہے نا۔ اس میں تو شرم کی بات نہیں۔ میں تجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں۔ تجھ پر تو حق ہے میرا، نظریں جھکا کے ہی صحیح تجھ سے تو سوال ڈال سکتا ہوں نا میں۔ نثار کے لہجے میں عاجزی اور بے بسی محسوس کر کے الہی بخش موم ہو گیا۔ تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو نثار بھائی، اس نے کہا۔ میرے تمہارے درمیان تعلق ہی ایسا ہے۔ میں بھی تمہیں بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ بات یہ ہے بخشے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تیرے سوا میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تجھے بھی میرے سوا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے۔ الہی بخش کو چکر تو پہلے ہی آ رہے تھے۔ یہ سن کر تو ایسے لگا جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اسے تو فاقہ مستی میں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنے سخت وقت سے گزر رہا ہے۔ 17 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، اور اس سے پہلے وہ خود کام سے بچتا رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو پس انداز کیا تھا وہ بھی بیٹھے بیٹھے کھا لیا تھا۔ 17 دن پہلے جو پیسے ملے تھے وہ اس نے گھر کے پاس جو ہوٹل تھا وہاں دے دیے تھے۔ اس ہوٹل میں وہ ناشتہ کرتا تھا، اب تو باقاعدگی سے رات کا کھانا بھی کھاتا تھا۔ ہوٹل والے کو پیسے دینے کے بعد اس کے پاس بس اتنے پیسے بچے تھے کہ دوپہر کے کھانے کا اور کرائے کا خرچہ 3 دن تک چل سکتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس دوران اسے کام مل جائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد سے اب تک کام نہیں ملا تھا۔ الہی بخش کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے وہ پیدل آ جا رہا ہے،
کتنے دن سے وہ صرف رات کے کھانے پر گزارا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہوٹل سے ادھار کھانا اس کی مجبوری تھی، مگر اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ ناشتہ کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا، اسے یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے اس کی جیب خالی ہے۔ چکر کے ساتھ پیٹ میں اینٹھن بھی ہونے لگی تھی۔ تب اسے یاد آیا کہ آخری بار اس نے کھانا پرسوں رات کھایا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے منہ میں کھیل بھی اٹھ کر نہیں گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پرسوں رات کھانے کے بعد وہ کھاتے میں ادھار لکھوانے گیا تو ہوٹل کے مالک نے پوچھ لیا کہ کیا اسے اب تک کام نہیں ملا۔ حالانکہ ہوٹل والے کا لہجہ خراب نہیں تھا اور انداز دوستانہ اور ہمدردانہ تھا، پھر بھی الہی بخش کو سبکی کا احساس ہونے لگا۔ ناشتہ تو وہ ویسے بھی نہیں کرتا تھا۔ اگلے روز وہ رات کا کھانا کھانے بھی نہیں گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ادھار چکائے بغیر وہاں نہیں جائے گا، اور اب نثار کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج وہ کھانا اس کے ساتھ ہی کھائے گا۔ اس کے ساتھ اس بات کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ وہ آج کھانا کھائے گا۔ 11 بج چکے تھے اور کام ابھی تک نہیں ملا تھا، اور نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا، وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ خیال کر کے الہی بخش کے حلق میں جیسے نمکین پانی کا کوئی چشمہ پھوٹا۔ پل بھر میں اس پانی کو اس کی آنکھوں کی طرف لپکنا اور جاری ہو جانا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے اس کے آگے ضبط کا بند باندھا، پھر بھی آنکھیں نم تو ہو ہی گئیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ چھلکی نہیں۔ تو خاموش کیوں ہو گیا بخشے؟ نثار نے اسے چکا دیا۔ کچھ نہیں نثار بھائی، الہی بخش نے کہا، اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ اس لمحے اس کی زبان کو چھوئے بغیر دل سے دعا نکلی کہ کام مل جائے۔ مجھے تو صاف جواب دینا بخشے، نثار نے اصرار کیا۔ جواب نہ مانگو استاد تو اچھا ہے، الہی بخش نے آہ بھر کے کہا۔ اس احساس نے اس کا حفاظتی حصار توڑ دیا کہ نثار کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ میری جیب تو نہ جانے کتنے دن سے خالی ہے، مگر فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ تو اتنے دن سے کام کیسے چلا رہا ہے تو؟ کبھی کچھ نہ بتانے والے الہی بخش نے صرف شرمندگی میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے نثار کو اپنا پورا حال سنا دیا۔ نثار کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو برا بلا کہتا رہا۔ ایک فٹ پاتھ پر ساتھ بیٹھ کر بھی وہ اس سے اتنا بے خبر تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اتنے دن سے اسے کام نہیں ملا ہے۔ تو نے تو غیرت کی حد کر دی بخشے، اس نے خفگی سے کہا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خیال ہے فٹ پاتھ پر سبھی کا حال ایک جیسا ہوتا ہے، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے کام تو آتے رہتے ہیں۔ نثار شرمندہ بھی تھا اور خفا بھی، الہی بخش سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ تجھے مجھ کو بتانا چاہیے تھا۔ لیکن نثار بھائی، یہ تو نہیں سمجھتا، پڑوسی بھوکا رہے گا تو پڑوسی سے اللہ جواب طلب کرتا ہے۔ وعدہ کر آئندہ ایسی بات چھپائے گا نہیں۔ کوئی ایک آدمی تو ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے جس سے دل کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھا کر۔ الہی بخش حیرت سے سوچتا رہا کہ یہ نثار اتنا شرمندہ کیوں ہو رہا ہے۔ شرمندہ تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ ادھر نثار سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ پیسے تو اس کی جیب میں اس وقت بھی تھے، وہ الہی بخش کو دے سکتا تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ضرورت مند بن کر بات نہ کی ہوتی تو الہی بخش کبھی سچ نہ اگلتا۔ اب وہ اسے یوں پیسے تو نہیں دے سکتا تھا، آئندہ کے لیے بات خراب ہو جاتی۔ نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی طرح اکیلا ہونا کتنی خوفناک بات ہے۔ آدمی دکھ سے یا بھوک سے سسک کر مر جائے، لیکن کسی طرح کا اظہار نہ کرے۔ وہ الہی بخش کو دکھ اور مصائب بانٹنا اور کسی کو اپنا سمجھنا سکھانا چاہتا تھا، لیکن نثار بھائی، تم مجھ سے زیادہ پریشان ہو، تمہارے تو بال بچے ہیں، الہی بخش کہہ رہا تھا۔ نثار نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو فکر نہ کر، مجھے اپنے لیے بھی کچھ پیسوں کا بندوبست کرنا ہے، تیرے لیے بھی کر لوں گا۔ تو بیٹھ، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر نثار اپنی بات کا برہم رکھنے یعنی پیسوں کا انتظام کرنے کی غرض سے ایک طرف چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آیا تو الہی بخش اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ نثار نے حیرت سے اسے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے الہی بخش اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں وہ تھیلا تھا جس میں وہ اپنے برش وغیرہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوش لباس آدمی بھی تھا۔ الہی بخش نثار کے پاس آ کر رکا۔ نثار بھائی، مجھے کام مل گیا ہے، اب چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی، اس نے چہک کر کہا اور نثار سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔
ہاتھ ملانے کے دوران اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذ کی چیز تھی جو اس نے نثار کی طرف منتقل کر دی۔ پھر الہی بخش تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ نثار نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ 10 روپے کا نوٹ تھا جو الہی بخش بہت خاموشی سے اسے تھما گیا تھا۔ چند لمحے تو نثار سناٹے کسی کیفیت میں ساکت کھڑا رہا۔ پھر اس نے الہی بخش کو پکارنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر ایک احساس نے اسے روک دیا۔ کسی کو مدد مانگنا سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے مدد لی جائے۔ نثار نے 10 کا وہ نوٹ جیب میں رکھ لیا۔ یہ نوٹ وہ اگلے روز واپس بھی کر سکتا تھا اور یہ جتا بھی سکتا تھا کہ بھائی کو بھائی سے مدد لینے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر تیز قدم بڑھاتے ہوئے الہی بخش بہت خوش تھا۔ رزق دینے والے نے اس کی شرم رکھ لی تھی۔ اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی، لیکن نثار کے سامنے اعتراف کرنے کے بعد وہ نثار سے کچھ لینے کو منع نہیں کر سکتا تھا اور وہ کچھ لینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اللہ سے دل سے دعا کی تھی جو اللہ رب العزت نے سن لی تھی۔ نثار کے جاتے ہی وکیل صاحب آ گئے تھے۔ وکیل صاحب نے ایک بار پہلے بھی اس سے کام کرایا تھا اور اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ قریب ہی وکیل صاحب کا بہت بڑا 2 منزلہ مکان تھا۔ پچھلی بار انہوں نے اپنی 3 دکانوں میں رنگ کرایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگلی بار اسے پورے بنگلے کا کام دیں گے۔ وکیل صاحب نے اس سے کام کی بات کی تو اس نے کہا، وکیل صاحب ایک بات کہوں؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ وکیل صاحب چونکہ انہوں نے سوچا شاید یہ زیادہ مزدوری کی بات کرے گا، پھر بھی انہوں نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ صاحب جی مجھے 15 روپے پیشگی دے سکتے ہیں؟ وکیل صاحب نے جیب میں سے 20 روپے نکال کر اسے دے دیے۔ یوں عزت رہ گئی۔ سو اب الہی بخش کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ شکر گزاری کے بعد توبہ کا وقت آیا۔ الہی بخش کی سمجھ میں آیا کہ پچھلے دنوں اس نے کام ٹھکرا ٹھکرا کر بہت ناشکراپن کیا ہے، ورنہ اس پر یہ وقت ہی نہیں آتا، اور اللہ نے تو اس کے ناشکرے پن کے باوجود اس کی حاجت روائی فرمائی ہے۔ بے شک وہ بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے، اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔